بیڈ وتھ سوالات. لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پہلے کیسے پہچان لے بندہ دھوکا ہونے سے پہلے. ادھر پوچھو. بتا رہی ہوں میں پوچھ نہیں رہی, بتا رہی ہوں. اچھا سنے کیسے پہچان لے. ہم اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی میری غلطیاں ہوں گی, کوئی بھی غلطیاں ہوں گی, ریلیشن شپ ہوتا ہے نا کسی اور بندے سے. اگر وہ بندہ مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے لیکن میں اگلے بندے سے سننا چاہتی ہوں کہ نہیں میں نے غلطی نہیں کی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کچھ گناہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے وہ غلط کیا ہے, لیکن اگر اگلا بندہ آگے آپ کو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, زمانہ ایسا تم نے کر لیا کوئی بات نہیں, دیٹ پرسن از ناٹ یور فرینڈ. فار ایگزامپل اگر صبح میں نے ڈرنک پی ہے اور آپ نے مجھے ڈانٹا ہے, دیٹ مینس یو کیئر اباؤٹ می, رائٹ. لیکن اس وقت میں وہ سننا نہیں چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں جی مجھے ایک اور گلاس مل جائے اس ڈرنک کا, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ نے اس کی کیئر نہیں کی, یو کیئرڈ مور اباؤٹ مائی ہیلتھ دین مائی وانٹ. صحیح ہے. تو یہ ذرا یہ ڈفرینسیشن اگر آپ کو اپنی سیلف ریئلائزیشن کا یہ اسٹیپ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جو واٹ آئی وانٹ از بیٹر دین واٹ آئی نیڈ, تو جو شخص آپ کی نیڈ پہ کام کرے بنسبت آپ کی وانٹ کے, وہ آپ کے ساتھ آپ کا سنسیئر دوست ہے. لیکن اکثر لوگ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم بھی میں بھی, ہماری وانٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جی اچھا چلے اس کو یہ لال جوڑا پسند ہے, چلے جی اس کو لال جوڑا دے, اچھا جی چلے بچوں کے ساتھ اکثر ہم کرتے ہیں کہ بچے کے لیے چاکلیٹ کھانا بری بات ہے, لیکن صرف وہ رو رہے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے ہم نے ان کو اتنے سارے چاکلیٹ لے کے دے دیا. تو ہم اپنے بچوں کے بھی دوست نہیں ہیں, بحیثیت ماں باپ ہم اپنے بچوں کے بھی دوست نہیں ہیں. ہم کیا ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ لوگوں کو کبھی پتہ چلتا ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلا اور آپ نے کنفرنٹ کر لیا ہو؟ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے. کنفرنٹیشن کیسے کی, یہ کیسے کیا آپ نے, کیسے اس کے سامنا کیا, لڑائی کی, بات کی, کیا کیا؟ میں زیادہ تر چھوڑ دیتی ہوں, تھوڑا سا تعلق ختم کر دیتی ہوں, جس سے میری طرح ہے. ہاں بس میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں, جھگڑا نہیں کرتی اور اداس رہتی ہوں کافی عرصے تک. اور اللہ تعالیٰ انصاف بھی کر لیتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے, یا پھر وہ کچھ ایسے سامنے آ جاتی ہے وہ بات کسی طریقے سے کہ وہ جو ہے خود ہی ایکسکیوز کر لیتی ہیں, یہ کر لیتی ہے جو بھی ہے. اس طرح سے زندگی میں اس طرح تو بہت زیادہ معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں تقریباً سبھی کے ساتھ, اور یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم لاکھ کوشش کریں کہ نہ کسی کی کوئی بات کریں پیٹ پیچھے, لیکن یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. جیسے 14 نکات پاس ہوئے نا, 15واں نکات یہ بھی پاس ہونا چاہیے کہ ہماری فطرت میں شامل کہ لاکھ کوشش کریں کہ ہم کسی کی غیبت, یا غیبت تو نہیں, یہ گلا شکوہ ہوتا ہے. غیبت تو وہ ہوگا نا کہ ہم ناجائز کسی کی برائی کریں گے, اور جو ہے گلا شکوہ جو ہے نا وہ بس کرنا چاہیے, برائی کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم پڑھے لکھے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے. لیکن ہم لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. میرا نہیں خیال ہم رکھتے, ہمارے اندر پھر بھی دوگلا پن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملی میٹر یا دوسروں کے ساتھ تو بہت کیئر کرتے, لیکن اپنے ہسبینڈ کا نہیں کرتے, ان سے جھگڑا کر لیتے ہیں, اپنی پیرنٹس سے ان کی برائی کر لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کسی کنفرنٹیشن میں کوئی لڑائی ہوئی ہو, کبھی آپ نے دیکھی ہو یا آپ نے خود کی ہو, کبھی کنفرنٹیشن میں لڑائی کسی سے بات کی ہو؟ بھابھی سے وہی نا, وہی میں سچ تو سچ, اچھی بات ہے. کیا ہوا تھا کہ بھابھی سے کہ بھائی تم نے ایسے کیوں کہا, تو بھابھی نے کہا نہیں ایسے نہیں, قسم سے ایسے نہیں, مطلب قسمیں تو عورتیں کھاتی ہیں نا کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے اس طرح سے, تو وہ بات پھر ختم بھی ہو جاتی ہے اور دل صاف بھی گیا. اور میرا دل تو بہت سافٹ ہے, میں فوراً فوراً سے اپنی کر دیا. ابھی لڑکا ہوتی نا, میں آپ کے ساتھ فلرٹ کرتی, آپ کو دل بہت سافٹ ہے, آپ مان جاتی ہے نا. تو یہ مجھ سے کیا مان رہی ہے, مطلب عجیب عجیب کریکٹر اللہ تعالیٰ نے, مطلب میں اکثر کہتی ہوں ہر گھر میں ایک نمونہ پیدا ہوتا ہے, اور سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لگے ہیں. سارے نمونے صبح سویرے مایا کے ساتھ ادھر آ گئے. آپ کو پڑھ ہمیں لائف کال ہم کر رہے ہیں. عروج آپ کچھ کہہ رہے تھے بیچ میں ایسی بات کہ اس چیز کا کس طریقے سے انڈیکیشن. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی, پہلے تو آپ کو دیکھ لیں آپ کو جو چیز سننی اگلا بندہ وہی سنا رہا ہے, اگر اگلا بندہ وہی سنا رہا ہے تو آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. اچھا, عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے یہ بات کرنے کی, یہ بات میں نے اکثر سنی ہے کہ عورتوں میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں, مردوں میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں کہ ہاں پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں. عورتوں کے اندر بڑا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی مڑی اور پیچھے سے بولنا شروع ہو گئی ہے نا, یہ کچھ بولے حضرات میں, حضرات ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, تالیاں ہار گئی. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. شاباش. کہا یہ جاتا ہے کہ فساد کی جڑ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تم 3 کے پیچھے سے باتیں کی فساد کی جڑ 3 چیزیں, زر, زین اور زمین. اس میں نہ تو کوئی میل فیمیل کا تو ہے ہی نہیں, اس میں پہلے سے معلوم ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن سے فساد پیدا ہوتا ہے. اب ان سے بچیں گے تو آپ بھی فساد سے بھی بچیں گے. 3 چیزیں سے ہم بچ سکتے. چلو, زر, زمین.
नहीं वो थी एक इन्होंने बात करके सबको चुप करा दिया। बताएं कुछ बोले आगे से। होता किसकी वजह से? मर्द की वजह से। ओए और अगर मर्द वही कंट्रोल कर ले, चाहे वो भाई या बहन को कर ले, हस्बैंड है वो वाइफ को कर ले, और बात में ही दब जानी है। लेकिन क्यों कहते हैं कि औरतों के अंदर ही ज्यादा आदत क्यों पड़ती है? तो मर्द की वजह से ना। नहीं कैसे? क्यों? कैसे? क्या मतलब कैसे? नहीं देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, मर्द को ना जेंडर को हाँ जी, ना मर्द को औरत की वजह से, ना औरत को, कोई भी इंसान जेंडर वाइज तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता गीबत करने पे या ड्यूल पर्सनालिटी पे। आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड, अगर आप स्कूलिंग टाइम पे भी हो सकता है, अगर आप गर्ल्स स्कूल में पढ़े तो दोस्त की वजह से, लेकिन ये तो जेंडर वाइज तो इन्फ्लुएंस नहीं होता भी इसी वजह से कंफ्यूजन है कि आपकी दोस्ती में ऐसा। लेकिन औरतों में फिर भी ये बात ज्यादा देखी जाती है कि हाँ, है ना, ज्यादा करती है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग होती है, मर्दों का ज्यादा। अच्छा माया, इससे मैं डिसएग्री करूंगी। बचे रहते हैं औरतों का असल में बेसिकली औरतें रहती घर में, तो इनके मामला सारे भाभीियों, नंदों, इन चक्करों में रह जाते, सास बहू के। मर्द जो होते हैं वो करते हैं प्रोफेशनलिज्म में, अपने ऑफिस में जाके तो कहते हैं मर्द भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं इस चीज को कि जी हम तो प्रोफेशनली हम उस बंदे को वो कर रहे थे, इवेल्युएट कर रहे थे, या प्रोफेशनली हमने बात की, तो उनके ऊपर प्रोफेशनल जेलसी का आ जाते हैं। प्रोफेशनली हमने इस चीज को इस तरह टेक किया, उस चीज क्या कहेंगे? ये दोनों बातें आ सकती हैं। आप जो कह रही हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम हटाकर इस टॉपिक को अगर कंटिन्यू रखते हैं, तो उसमें ये चीजें हमें दिखने में मिलेंगी कि खवातीन आमतौर पे चूंकि घरों पे होती हैं, ठीक है, और मर्द हज़रात जब अपने ऑफिस पे या अपने जॉब पर हैं, ठीक है, तो वो उन जगहों पर अपने साथ जो लोग हैं वो किसी एक तरीके से उनकी दूसरे अल्फाज में अगर कॉमन वर्ड्स यूज किए जाएं तो जड़े काट रहे होते हैं, ठीक है। वो खुद एक शख्स दूसरे के लिए आगे जाने के लिए उसकी बुराइयां कर रहा होगा, अच्छा, उसके जो है वो पीठ पीछे उसकी इमेजेस को जो लोगों के जहनों में है वो उसको किसी भी तरह से जो है वो खराब करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो एक मामला है कि मर्द और औरतें, या औरतें ज्यादा, हाँ ये है कि औरतें ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए होती हैं चूंकि वो घरों पे आम तौर पर इस तरह के मामलात जो है उनके साथ पेश आ रहे होते हैं। अच्छा, मर्द हज़रात चूंकि जॉब्स पे होते हैं तो वो पहले अपनी काम को भी फोकस कर रहे होते हैं, कुछ टाइम जो बचता है वो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर उसको यूटिलाइज करें। चले यूटिलाइज करते हैं अभी, और मजीद बहुत सी बातें इस वक्त के बाद रही हमारे साथ। वी विल बी राइट बैक वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड फहद। हम दुल्हन वाले, हम दुल्हन वाले, हजरात, एक बार फिर हम सब सुबह सवेरे माया के साथ की टीम बनी है दुल्हन वाले। हर माँ बाप की, हर घर वालों की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की, उनकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो। रिश्ते आप लोग के साथ मिलकर ढूंढेंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि कौन कौन से रिश्ते फाइनल होते हैं। दूल्हे मियाँ, आपका ससुराल ये होगा, आप जो भी दूल्हे मियाँ हैं। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अल्लाह ए अल्लाह, तू ही अता, तू जुदो सखा, हम है तेरे मंगते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नई चीज़ है, और जो नए पढ़ने वाले हैं उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआएं और मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ है हमेशा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आगे जाऊंगा। जजेस को भी देख के बहुत हौसला अफजाई हासिल हुई है, इंशाअल्लाह ताला मैं विन करूँ। मैं यहाँ पे 10:30 बजे से बैठा हूँ और इस उम्मीद पे बैठा हूँ कि इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हूँ। आई एम वेरी विलिंग फॉर दिस कंपटीशन, और मैं चाहती हूँ कि मैं समा की आवाज़ बनूँ। मुझे पता नहीं, लगता नहीं है कि मैं सिलेक्ट होंगी, पर मैं वो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आई हूँ लोगों को। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगले राउंड में चले जाऊँगा। पूरी उम्मीद हूँ खुदा की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि मेरा कलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और मुझे याद दिलाई थी कि हम पिछले साल रमज़ान में पहली दफ़ा मिले थे,
اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک ریڈ ٹی شرٹ میں ایک لڑکی نے چوئم کھاتی ہوئی آئی تھی, میں نے کہا فلا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو, ہیروئن فل بھرم میں آئی تھی نا اس دن, بھرم میں بیٹھ جائے پونی بنا کے لیپ ٹاپ پہ, جی دیکھیں آپ مجھے, ہے نا دیکھیے آپ مجھے. اچھا گوتری صاحب, آپ لوگوں میں سے کسی لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو ہم لوگ کنکلوڈ کریں, پھر ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. جی جی میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. ضرور. سوری, اس میں آپ تضاد دیکھیے گا. اچھا, میں لاسٹ ایئر مونٹیسری ڈائریکٹرس کا کورس کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو فرسٹ بیچ تھا ہمارا اور فرسٹ ڈے تھا. کسی جگہ بھی آپ فرسٹ ڈے ہو کنفیوز تو ہوتے ہیں نا, نروس بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا. اب ہم لوگ مطلب دوسری فرینڈس جو پرانا بیچ تھا ان سے پوچھ رہے تھے میم عظمیٰ کے بارے میں کہ یہ کیسی ہیں, کیسا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, پڑھاتی کیسا ہے, رائٹ اپ وغیرہ لکھواتی ہیں. اب یہ بات چیت چل رہی تھی, لڑکیاں ان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی تھیں. سمجھ گئی ہوں گی آپ قصیدہ؟ نہیں وہ تو بالکل اچھی نہیں ہے, آپ کہاں پھنس گئی, کہاں پہ کورس کر رہی ہیں, بالکل نہیں پڑھاتی ہیں صحیح. اتنی دیر میں میم عظمیٰ انٹر ہو گئی. اب آپ ذرا تعداد دیکھیے گا, جو پرانا بیچ تھا ان کا, یعنی ارے آپ ملیے ان سے, نیا بیچ ہے میم عظمیٰ اور یہ آپ کی کلاس کی ہیں, اور یہ میم عظمیٰ ہیں, بہت اچھا پڑھاتی ہیں, بے انتہا اچھے رائٹ اپ لکھواتی ہیں. یہ تو ادارہ چلی انہیں کی وجہ سے رہا ہے. تو یہ تضاد ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہے, یہ ہر جگہ ہے. وہی مطلب بڑی اچھی یاد واقعی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں جو ہوں یہ غیبت کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کا جو فیس ہوگا وہ ڈوگی جیسا ہو جائے گا. اور اس معاملے میں کہ جیسے کہ بندہ بظاہر کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور. تھینک یو. جی جی بہت شکریہ. ہاں عروج آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہم جب ریپ اپ کریں. جی جی ہاں بالکل. حدیث پاک کو تھوڑا سا اور ایک اور حدیث اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. اس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو اور نہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے دوسرے کی برائیاں کیا کرو. ٹھیک ہے. پھر آگے ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم میں سے کوئی یہ آپ حدیث پڑھتے رہیں گے پھر مجھے شرمندگی ہوتی رہے گی کیونکہ پھر مجھے دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا, کیونکہ اس لیے میں چاہتی ہوں جب وہ ریلیجس گفتگو ہو پھر وہ باقاعدہ آپ ریلیجس طریقے سے بیٹھیں. ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. ہاں ترجمہ سنا دیجیے پلیز. تھینک یو. آگے جو ہے وہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. ٹھیک ہے. بالکل اس کو اس طرح بالکل اس طریقے سے بتایا کہ ایسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. بالکل بھائی چیزوں کو تھوڑا سا اپنانے کی ضرورت ہے. بٹ ڈیول پرسنالٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود غیبت. ہم اس بات کو ریپ اپ کر لیتے ہیں کہ ڈیول پرسنالٹی جو بندہ کر بھی رہا ہے حرکت, اس کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اس نے اپنے پر اگین وہی سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کو پتا نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اس کے لیے وہ نارمل روٹین ہے جو وہ کر رہا ہے. ایک بندے سے ایک کی برائی, دوسرے برائی, کیونکہ اس نے ہر کسی کی نظر میں اچھا لگنا ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ وہ غیبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, وہ انکانشیس لیول پہ کر رہا ہے. تو یہ ساری جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ایون ڈے ٹو ڈے لائف میں, میں بھی کرتی ہوں, آپ بھی شاید کرتے ہو گئے, آپ لوگ بھی شاید کرتے ہو گئے, آپ سب بھی کرتے ہو گئے, وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کر رہے ہو, بٹ دین یو لیٹر آن یو ریئلائز. اس لیے فرسٹ اسٹیپ از سیلف ریئلائزیشن. پہلے تو اپنے آپ کو آپ ریئلائز کریں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ایک بریکنگ نیوز ہے کہ کرنگی میں ایک چھوٹا طیارہ گرنے کی اطلاع آئی ہے. شاید ہمیں کسی بھی وقت شاید بریکنگ پہ جانا پڑے, صرف ایک انفارمیشن آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. چلے پھر تب بڑی خطرناک بریکنگ نیوز تھی. نہیں اللہ کرے خیر ہی ہو, سب خیر ہو. تو بس یہی کہ آپ سیلف ریئلائزیشن کریں. جیسے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے اعتراف کے لوگ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو پہلے یہ اسٹیپ لیں, باقی ساری چیزیں آسان ہوتی رہیں گی. ایبسولوٹلی. آپ نے جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے اجازت لیں. ایک قصہ ہی سنانا چاہ رہے تھے اسکول کے ٹائم کا. جی ہم 3 دوستیں, بہت اچھی دوستیں تھیں, لیکن ایک میری جو بیچ میں بہت اچھی دوست میں سے ایک دوست اٹھ کر دوسری دوست کو کہتی ہے صفیہ نے ڈرائنگ اس لیے نہیں بنا کر دی کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا, ابھی ٹائم نہیں ہے, تم رہنے دو. 1 ہفتہ ہو گیا, میری دوسری دوست ناراض, ارے بھائی تم, میں نے کوئی ہمت کر کے جائے یار, تم مجھ سے بات نہیں کر رہی, تم تھوڑی اکڑی سے ہو. تو وہ بولنے لگی کہ میں نے بولا تھا 1 ہفتہ پہلے کہ مجھے ڈرائنگ بنا دو, مجھے نہیں آ رہی, تمہاری ڈرائنگ اتنی اچھی ہے تو تم بہت نخرے دکھانے لگ گئی. ارے بھائی میں نے کب بولا؟ عرفانہ اس طرح بول رہی تھی مجھے. عرفانہ سے پوچھا, ارے عرفانہ میں نے کب بولا, کب آپ کو؟ عرفانہ نے کیا کہا پھر؟ عرفانہ کیا کہنے لگی عرفانہ؟ بکی رہ گئی. نہیں پہلے بتایا مجھے عرفانہ نے کیا کہا. نہیں بھائی ارے نہیں دیکھیے آپ نے پھنسوا دیا, بیچاری عرفانہ پھنس گئی. اور آپ ان کے ساتھ آئی ہیں برابر میں, آپ ان کے ساتھ, آپ تو شرما کیوں رہی پہلے بتائیں مجھے. نہیں آج شراب کیوٹ ہے بہت. چلو تم میرے ساتھ, بہت پسند ہے. آگے نند ہے اور اتنے قریب, نند ہو کے اتنے قریب بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ایسے ہی قریب بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے.
کیا بات ہے. لیکن آپ شرماتے کہ سب نندے ایسے ہی بیٹھے ہیں آمین آمین آمین. مجھے تو اپنے نندوں سے میری ڈانٹیں بھی پڑتی ہیں. میں مطلب ماشاءاللہ میں ان کے لیے اتنی مطلب وہ ہوں, ان کے لیے بیبی ہوں, کبھی وہ ڈانٹ پڑی. ہماری بھابھی میں ڈانٹ سکتی ہے. ہاں اور ڈانٹتی بھی ہوں گھر میں. آپ لگتا ہے مجھے گلا اس لیے بیٹھا ڈانٹ ڈانٹ کے. خواتین حضرات لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اس ٹاپک کے اوپر. تھوڑی بعد آپ کے کپل سے ملاقات کرواتے ہیں. بڑی مزیدار کپل ہے وہ. کچھ باتیں کچھ چیزیں جو آپ